میری مالکن عمرے پر گئی تو اپنی 14 سال کی بیٹی کو میرے پاس چھوڑ گئی۔ میں بھی بھاگ بھاگ کر اس کے سارے کام کرتا۔ رات ہوتی تو اس کو اپنے پاس سلا لیتا کیونکہ مالکن نے اجازت دے رکھی تھی۔ اگلی رات ہوئی تو مجھے کچھ نرم سا محسوس ہوا۔ میں گھبرا کر اٹھا تو میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ مالکن کی بیٹی اس رات میری مالکن عمرے پر جا رہی تھی، اس لیے صبح سے میری جان عذاب میں پھنسی ہوئی تھی۔ مالکن بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی، یاسر میرا پورا گھر تمہارے حوالے ہے، جتنا بھروسہ میں تم پر کرتی ہوں گھر کے کسی اور ملازم پر نہیں کرتی۔ میری عمر 25 سال تھی لیکن میں 10 سال کی عمر سے مالکن کے گھر کام کر رہا تھا، اس لیے جتنا بھروسہ مالکن مجھ پر کرتی تھی کسی اور پر نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ مجھے ہر بات بتا رہی تھی۔ مالکن کہنے لگی، دیکھو یاسر، میں اپنی بیٹی کو تمہارے سہارے چھوڑے جا رہی ہوں، اس کا بہت خیال رکھنا، تمہیں پتہ ہے نا اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ میں نے مالکن کی بات کا سر ہلا کر جواب دیا تھا۔ میں نے کہا، جی مالکن مجھے پتہ ہے، جبکہ مجھے کیا پتہ تھا، وہ تو اپنے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ مالکن کی بیٹی کی عمر 14 سال تھی لیکن وہ عجیب بیوقوف قسم کی لڑکی تھی۔ مالکن کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ابھی تک گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی۔ میں نے کہا، جی مالکن میں اس کا خیال رکھوں گا، لیکن اس کے بعد جو بات مالکن نے مجھ سے کی میں وہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ مجھ سے یہ بات کیسے کر سکتی تھی؟ مالکن کہنے لگی، رات کو تم میری بیٹی کے ساتھ سو جانا، تم رات کو اس کے کمرے میں رہو گے۔ یہ بات سن کر میری آنکھیں پوری طرح حیرت کے ساتھ پھیل گئیں۔ میرا تو دماغ یہ سن کر گھومنے لگا تھا۔ میں نے کہا، مالکن میں کیسے چھوٹی بی بی کے کمرے میں سو سکتا ہوں؟ آپ سوچ سمجھ کر بات کریں، یہ تو بالکل غیر مناسب سی بات ہے۔ مگر مالکن کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں سننا، میں نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا، تم میری بیٹی کے کمرے میں رہو گے اور وہاں ہی سو جاؤ گے۔ مجھے مالکن کی یہ بات کسی طور پر مناسب نہیں لگ رہی تھی، لیکن میں انہیں بار بار انکار نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن میں دل ہی دل میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ میں چھوٹی مالکن کے کمرے میں کبھی بھی نہیں سو سکتا۔ میری مالکن ایک بیوہ عورت تھی لیکن بہت امیر تھی، بہت ساری زمینیں تھیں جہاں سے انہیں خوب پیسہ آتا تھا، گھر ان کا بہترین چل رہا تھا۔ ایک ہی بیٹی تھی جسے انہوں نے لاڈو کے ساتھ پالا تھا۔ جب میں مالکن کے گھر کام کرنے کے لیے آیا تھا تو اس وقت مالک حیات تھے۔ انہوں نے تو مالکن کو ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ مالکن سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے مالکن کے ساتھ محبت کی شادی کی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ ان کی بیٹی کی پیدائش سے چند ماہ پہلے کار کے حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مالکن صدمے سے دیوانوں جیسی باتیں کرنے لگی تھیں۔ کبھی کہتی کہ وہ ابھی آ جائیں گے، مجھے چھوڑ کر یوں نہیں جا سکتے۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، لیکن مالکن کی حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، کیونکہ ان کا رویہ شروع سے ہی میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ میرا بھی بڑا خیال رکھتی تھی، اس لیے مجھ سے ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تو پہلے تو مالکن بے تحاشا روئی مالک کو یاد کر کے، لیکن پھر ان کا دل بیٹی کے ساتھ لگ گیا۔ مالکن کے والد نے بہت چاہا کہ مالکن دوسری شادی کر لے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مالکن کہنے لگی، نہیں، مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی اور میں اپنی ساری زندگی اپنے شوہر کے نام پر گزار دوں گی۔ مالکن نے پھر یہی کیا۔ پورا گھر انہوں نے سنبھال رکھا تھا، تمام ملازمین کو وہ دیکھتی تھی۔ 14 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ مالکن کا سب سے زیادہ وفادار اور بااعتماد ساتھی میں تھا۔ اپنے سارے کاروبار کی دیکھ بھال بھی مالکن نے میرے حوالے کر رکھی تھی اور میں نے بھی اپنی مالکن کے ساتھ وفا نبھائی تھی۔ ایک ایک پائی کا حساب مالکن کو دیتا تھا۔ اس سال مالکن کے والدین عمرے پر جا رہے تھے، اس لیے مالکن نے کہا،
وہ بھی عمرہ کرنے جانا چاہتی ہیں۔ مالکن کی بات سن کر پہلے تو بیٹی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا کہ وہ اکیلی یہاں نہیں رہ سکتی، لیکن اس کے فائنل پیپر تھے، اس لیے مالکن کہنے لگی میں تمہاری پڑھائی کا حرج نہیں چاہتی، اس لیے تم اگلی بار میرے ساتھ چلی جانا۔ بڑی مشکل کے ساتھ وہ راضی ہوئی تھی، لیکن جو کچھ مالکن مجھ سے کہہ رہی تھی وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خیر مالکن مجھے سب کچھ سمجھا کر عمرے پر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی میں نے صوفے پر بیٹھ کر سکون کا لمبا گہرا سانس لیا تھا۔ پھر میں کچن میں چلا گیا، اپنے لیے بہترین چائے بنوائی۔ مالکن کے ہوتے ہوئے میں کبھی بھی صوفے پر نہیں بیٹھتا تھا، جبکہ انہوں نے مجھے کبھی انکار نہیں کرنا تھا، لیکن میں مالک اور نوکر کا لحاظ ہمیشہ قائم رکھتا تھا۔ میں نے بڑے مزے کے ساتھ اپنی دونوں ٹانگیں سامنے والے شیشے کے ٹیبل پر رکھ دی، ریموٹ ہاتھ میں پکڑا اور ٹی وی کے چینل بدلنے لگا۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کون سا چینل دیکھوں، ابھی میں ٹھیک طرح سے ماحول سے لطف اندوز بھی نہیں ہوا تھا کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور چھوٹی بی بی کمرے میں داخل ہوئی۔ جب اس نے میرے بیٹھنے کے طور طریقے دیکھے تو اسے غصہ آنے لگا۔ کہنے لگی یاسر کے بچے تمہاری شکایت امی کے آتے ہی انہیں لگاؤں گی کہ تم کیسے ان کے قیمتی ٹیبل پر ایسے پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہو۔ یہ سننا تھا کہ میں گھبرا کر بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا چھوٹی بی بی خدا کے لیے مالکن سے میری شکایت نہ لگانا۔ میں نے فوراً سے ٹی وی بند کر دیا۔ چھوٹی مالکن ماتھے پر تیور چڑھاتے ہوئے آرام سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے ریموٹ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، کہنے لگی میری ماں گھر پر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ تم لوگوں کو میں سر پر چڑھاؤں گی۔ جب تک وہ گھر پر نہیں ہے اس گھر کی مالکن میں ہوں، اس لیے میں جو بھی کہوں تم لوگ وہی کرو گے۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا کیوں نہیں چھوٹی مالکن، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ مجھے دل ہی دل میں چھوٹی مالکن پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ بچوں والی حرکتیں کر رہی تھی۔ میں اس کی حرکتوں سے زچ ہو جاتا تھا۔ وہ مجھ سے بازار کے کوئی 4 چکر لگواتی تھی، کہتی تھی جاؤ تم ہی میرے لیے سامان لاؤ گے، ڈرائیور نہیں جائے گا۔ مالکن بھی اسے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، کیونکہ وہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ خیر پورا دن ادھر ادھر کے کاموں میں گزر گیا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں اپنے کوارٹر میں جانے لگا تو چھوٹی بی بی کہنے لگی تم کہاں جا رہے ہو؟ یاسر امی نے کہا تھا کہ تم میرے کمرے میں سو گے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے مالکن کی بات یاد آ گئی۔ میں نے بیزاری کے ساتھ چھوٹی مالکن کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا چھوٹی مالکن مجھے اپنے کوارٹر کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی، گھر میں ملازمہ بھی موجود ہے، آپ اسے اپنے پاس سلا لیں۔ چھوٹی مالکن کہنے لگی میری ماں نے کہا تھا کہ تم میرے کمرے میں سو گے تو مطلب تم ہی سو گے، شرافت کے ساتھ میرے کمرے میں آ کر قالین پر لیٹ جاؤ۔ میں کمرے میں تو آ گیا تھا لیکن مجھے سخت بے چینی شروع ہو چکی تھی۔ چھوٹی مالکن اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ میرا دل زور زور کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ بے شک وہ 14 سال کی تھی لیکن میں تو 14 برس کا نہیں تھا۔ مجھے مولانا صاحب کی ایک بات یاد آنے لگی جو کہ میں نے جمعے کے خطبے میں سنی تھی کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوں تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ پتہ نہیں مالکن نے ایسا کیوں کہا کہ میں ان کی بیٹی کے کمرے میں اکیلا رہوں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ملازمہ کو اپنی بیٹی کے ساتھ سلا لیتی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ میری ایک نظر بیڈ پر لیٹی چھوٹی بی بی پر پڑی تو اس کے چہرے پر جا کر میری نظریں رک گئیں۔ وہ سوئی ہوئی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا اس سے پہلے کہ مجھ پر شیطان حاوی ہو۔ میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے نہ جانے رات کے کس پہر سو گیا۔ گھڑی کے تیز الارم بجنے پر میری آنکھ کھلی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے دیکھا کہ چھوٹی بی بی نیند میں ہاتھ سے اپنی گھڑی کا الارم بند کر رہی تھی۔ میں نے سامنے لگے کلاک کی طرف دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھا، اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسے اسکول جانا تھا، اس کا پیپر تھا۔
مالکن نے کہا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ چھوٹی بیٹی کو اکیلے مت بھیجنا، اس لیے جب چھوٹی بیوی تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی، ڈرائیور کے ساتھ میں بھی جا کر اسے اسکول چھوڑ آیا۔ اس کے بعد میں زمینوں کا حساب کتاب دیکھنے لگا۔ یہ حساب سب میری ذمہ داری تھے۔ ان کاموں میں ایسا الجھا کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ چھوٹی بیوی کو لینے واپس مجھے ہی جانا تھا۔ جب تک میں نہ جاتا ڈرائیور بھی چھوٹی بیوی کو اسکول سے لینے نہیں جائے گا، اور یہ مالکن کا حکم تھا۔ میں اپنے کام میں ایسا مصروف ہوا کہ میرے ذہن سے یہ بات بالکل نکل چکی تھی۔ 12 بجے چھوٹی بیوی کو چھٹی ہونی تھی اور مجھے 1:30 بج چکا تھا۔ جب میرے فون پر بیل بجنے لگی، میں نے نمبر دیکھا تو مالکن کا نمبر تھا۔ میں نے بڑی بے نیازی کے ساتھ فون اٹھایا تو وہ مجھ پر غصہ ہونے لگی۔ کہنے لگی مجھے بیٹی کی کال آئی تھی، وہ ابھی تک اسکول میں ہے، تم اسے لینے کیوں نہیں گئے؟ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ گھوم گیا، میں تو بالکل بھول چکا تھا۔ میں نے کہا مالکن وہ میں زمینوں کے حساب کتاب میں لگا ہوا تھا۔ مالکن کہنے لگی پہلے جا کر اس کو لے آؤ۔ میں نے اپنے سارے کام بند کیے اور گھر سے نکل آیا۔ خیر میں جلدی سے اسکول پہنچا تو پورا اسکول خالی ہو چکا تھا، صرف چھوٹی بیوی اسکول میں موجود تھی۔ چھوٹی بیوی گاڑی میں بیٹھی، جتنی دیر میں گھر نہیں پہنچا وہ مجھے بس باتیں سنائے جا رہی تھی۔ میرا قصور تھا، اس لیے میں چپ چاپ ساری باتیں سنتا رہا۔ گھر پہنچے تو کھانا تیار نہیں ہوا تھا۔ ملازمہ نے بھی گھر کی صفائی ٹھیک سے نہیں کی تھی، وہ تو بس اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر میرا سر چکرانے لگا۔ مالکن کے بغیر تو پورا گھر ہی الٹا پڑنے لگا تھا۔ میں انہیں کچھ کہتا تو سب کہتے کہ تم بھی ہماری طرح ملازم ہو، زیادہ ہمارے سر پر سوار مت ہو۔ میں تو مالکن کے بنا بکھلا کر رہ گیا تھا۔ میں نے اپنی نگرانی میں پورے گھر کی صفائی کروائی۔ رات ہونے تک میں بالکل تھک چکا تھا۔ جب میں چھوٹی بیوی کے کمرے میں گیا تو وہ اونچی آواز میں اپنا اسکول کا کام یاد کر رہی تھی۔ میں لانچ کے صوفے پر جا کر سو گیا کیونکہ رات بھر کا تھکا ہوا تھا۔ رات کو مجھے لگا جیسے لانچ میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو مجھے لگا جیسے کوئی آدمی چھوٹی بیوی کے کمرے کے باہر کھڑا اور کمرے کی کھڑکی سے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے بلند آواز میں کہا کون ہے؟ تو فوراً سے کوئی کچن کی طرف بھاگتا ہوا چلا گیا۔ میں ایک دم اٹھا کچن کی طرف بھاگا، لیکن اس وقت کچن بالکل خالی نظر آ رہا تھا۔ میں نے لائٹ جلائی، وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ایک دروازہ کچن کا بیرونی جانب بھی کھلتا تھا۔ جب میں نے وہ دیکھا تو اس کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ جب میں وہاں سے باہر نکلا، باہر بھی سناٹا تھا۔ میں نے کچن کے دروازے کے اندر کی طرف سے کنڈی لگائی اور واپس لانچ میں آ کر لیٹ گیا۔ میں سوچنے لگا یہ شخص کون تھا جو رات کے اس پہر اندر آیا تھا؟ نہ جانے مجھے کیا سوجی، میں چھوٹی بیوی کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بیڈ پر سو رہی تھی، میں جا کر قالین پر لیٹ گیا۔ رات کو جیسے ہی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی تو چھوٹی بیوی شاید نیند میں ڈر رہی تھی، کہنے لگی امی مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ کتے مجھے کھا جائیں گے، امی میرا ہاتھ پکڑ لو۔ وہ بیڈ پر اپنا ہاتھ مار رہی تھی، وہ شاید نیند میں تھی۔ وہ مالکن کا ہاتھ تلاش کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسے موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنے بیڈ سے اٹھا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ پھر سے گہری نیند میں سو گئی۔ کافی دیر میں کھڑا یہ انتظار کرتا رہا کہ وہ کب گہری نیند میں جائے اور میں اپنا ہاتھ اس سے چھڑا لوں۔ جب وہ گہری نیند میں سو گئی تو میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ کیا۔ اس کے بعد میں چھوٹی بیوی کے کمرے میں سونے لگا تھا۔ ایک رات باورچی نے دودھ کی سردائی بنائی، کہنے لگا یہ تم بھی پی لو، بڑے سکون کی نیند آئے گی۔ میں نے بھی وہ سردائی پی اور رات کو چھوٹی بیوی کے کمرے میں چلا گیا۔ اس رات تو واقعی مجھے بڑی گہری نیند آئی تھی۔ میں جو سویا تو صبح میری آنکھ کھلی۔ جب میں نے دیکھا تو بیڈ خالی تھا۔ اس وقت صبح کے 6 بجے تھے۔ اس وقت تو چھوٹی بیوی نہیں جاگا کرتی، ویسے بھی آج اتوار کا دن تھا۔ میں کمرے سے باہر آیا
تو چھوٹی بیوی وہاں کہیں موجود نہیں تھی۔ میں نے اسے پورے گھر میں دیکھا، وہ مجھے نہیں ملی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے تمام ملازمین کو شور مچا کر جمع کیا، سب اسے تلاش کرنے لگے، لیکن وہ پورے گھر میں کہیں موجود نہیں تھی۔ میرا رنگ بالکل اڑ چکا تھا۔ مالکن اسے میرے بھروسے چھوڑ کر گئی تھی۔ میں کیسے رات کو گہری نیند سو گیا۔ جب میں نے تمام ملازمین سے بات کی تب مجھے پتہ چلا کہ باورچی بھی گھر سے غائب ہے۔ پھر مجھے خیال آنے لگا کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک شخص کو چھوٹی بیوی کے کمرے کے باہر دیکھا تھا جو بھاگتا ہوا کچن میں گیا تھا، شاید وہ باورچی تھا۔ میں نے فوراً سے مالکن کو فون کیا اور ساری بات ان کو بتا دی۔ میں باورچی کا پتہ سب جانتا تھا۔ مالکن نے کہا کہ تم اس کے گھر پہنچو، اس کا پیچھا کرو، میں پولیس کو فون کرتی ہوں۔ میں بھاگتا ہوا باورچی کے گھر گیا تو پتہ چلا وہ تو گھر پر آیا ہی نہیں تھا۔ پھر مجھے محلے داروں سے پتہ چلا کہ صبح صبح وہ چھوٹی بیوی کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے ایک گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے جا رہا تھا۔ اس وقت تک پولیس بھی ہمارے بنگلے پر پہنچ چکی تھی۔ ساری تفتیش کے بعد بنگلے کے باہر لگے کیمرے کی مدد سے ہمیں گاڑی کا نمبر مل چکا تھا۔ اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ باورچی چھوٹی بیوی کے منہ پر ہاتھ رکھے زبردستی انہیں گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ اس گاڑی کا نمبر ٹریس ہو چکا تھا۔ میں بھی پولیس والوں کے ساتھ گیا تھا۔ جیسے ہی گاڑی تک پہنچے وہ سنسان جگہ کھڑی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ایک بار باورچی مجھے ایسی جگہ پر لایا تھا کہ یہاں اس کے کچھ دوست رہتے ہیں۔ میں بھاگتا ہوا اسی طرف جانے لگا جہاں اس کے دوستوں کا گھر تھا۔ پولیس میرے بعد پہنچی تھی لیکن میں اس گھر میں پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ میں نے دروازے پر زوردار لات ماری تو دروازہ کھل گیا۔ سامنے باورچی اور دو مرد موجود تھے۔ انہوں نے چھوٹی مالکن کو رسیوں سے باندھ کر ایک کرسی پر بٹھایا ہوا تھا۔ چھوٹی مالکن بے تحاشا رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ان دونوں کی دھلائی شروع کر دی۔ اتنی دیر میں پولیس وہاں پہنچ گئی۔ پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان دونوں کو جیل ہو گئی۔ چھوٹی بیوی روتے ہوئے میرے ساتھ لگ گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ چند دنوں کے بعد مالکن واپس آ چکی تھی۔ مالکن چھوٹی مالکن کو ساتھ لگا کر رونے لگی۔ مالکن مجھ سے کہنے لگی مجھے تم پر بھروسہ تھا کہ تم میری بیٹی کی حفاظت ضرور کرو گے۔ میں نے کہا میں اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہوں اور جب تک میں زندہ ہوں آپ بے فکر رہیں، اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ مالکن میری بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔